جو اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتا ہے، انہوں نے کہا میں آپ کو بڑا جو ہے نا آفر دے رہا ہوں، آپ کا سینٹ اور آپ کے نعرے بھی سینٹ میں لگیں گے، لیکن اس کے لیے اور پھر آپ کے بندوں کو حلقے کے لیے پیسے بھی ملیں گے، لیکن صرف اتنا کرے کہ ہمارا آپ کیا کرے، سپورٹ کرے، ہمیں ووٹ دے، تو ہم ٹیکنوکریٹ میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ جنرل میں ہمیں سپورٹ کریں گے، آپ کا سینیٹر بھی جائے گا اور ہمارا سینیٹر بھی جائے گا۔ تو یقین کرے میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا میں جواب دوں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اپنے امیر صاحب کو۔ میں نے کہا اسی کی ترجمانی کروں گا۔ کہا تم کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہمیں اپنے امیر پر فخر ہے کہ وہ کبھی مجھے اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر بھی آپ ہماری طرف سے۔ میں نے کہا آپ ہماری طرف سے نہیں، میں تحریک کی طرف سے ہوں، اور میں حضور قبلہ امیر المجاہدین کے فکر کے ہم امین ہیں۔ ہم کیسے سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم ظالم کے کندھوں پر آ جائے؟ جب میں نے اپنے امیر سے رابطہ کیا، میں نے کہا اس طرح، اور انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جواب کیا ہے؟ تو آپ نے کہا انہیں کہنا کہ ہم ظالم کے کندھوں پر نہیں، ہم اسلام کی طاقت پر آئیں گے۔ اس لیے آج میں آپ کو ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ قبلہ امیر المجاہدین تو اپنے جو ان کے حصے کا کام تھا وہ تو آپ کر گئے، اب ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نبھائیں۔ انہوں نے جو مشن ہمیں دیا تھا اس مشن کے لیے ہم میدان میں رہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضور کے دین کے لیے خدا کی قسم جتنی بھی مصیبتیں اور تکالیف سامنے آ رہی ہیں، ہمیں تو اس میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ انہی مصیبتوں میں تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے نگاہ ناز جو شامل ہے۔ کوئی بھی آپ کسی بھی بندے کے لیے یہاں پہ تکلیفیں اٹھاؤ، خواہ وہ زرداری ہو، نواز ہو، فلاں ہو، جب آپ ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں تو پھر وہ آپ کا خصوصی خیال رکھتے ہیں، تو پھر جن کے لیے ہم جیلیں کاٹے، جن کے لیے ہم میدان میں نکلے، اور جن کے دین کے سربلندی کے لیے ہم اپنے مال و متاع سے بے پرواہ ہو کر حضور کے دین کے لیے خالصتاً نکلے، خدا کی قسم پھر میرے مصطفیٰ کریم کا نگاہ ناز ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ کریم ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاوے رنگے دے محمد۔ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، ہمیں اس طرف سے صرف ایک نگاہ ناز مل جائے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اس لیے قبلہ امیر المجاہدین جو سبق آپ نے دیا ہے، ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور ہمیں کسی بھی صورت اب اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور نہ پیچھے ہٹنے کی کوئی صورت ہے۔ آپ فرماتے تھے نا مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، اور منہ پیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف۔ اب ہم نے کسی اور جگہ نہیں جانا، جس طرح مکینی گنبد خضرا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف حضور امیر المجاہدین نے ہمارے سمت متعین کی ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر صورت میں ہم نے اپنے نگاہ میرے کریم آقا کی طرف رکھنا ہے۔ بالخصوص وہ علاقے جہاں پہ پہلے سے الحمدللہ سنیت موجود ہو، ہمارے علماء موجود ہو، سادات کرام موجود ہو، یہاں پر میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر بڑے سید محبوب علی شاہ صاحب سید السادات، ہمارے قبلہ استاد العلماء سلطان المناظرین مفتی انوار حنفی صاحب، اس طرح بہت سارے علماء صلحاء، یقین کرے ایسے علاقے جہاں پر حضور کے غلاموں نے پہلے سے آپ کی عقیدے کی حفاظت کی ہو، آپ کی سینوں میں عشق مصطفیٰ وہ اس کے جام بر کے پلائے ہو، انہی علاقوں میں تو ہمارا سب سے زیادہ یہ توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ بچہ تاریخ کا ہوگا۔
بچہ بچہ اور شاگرد اور استاد سب تحریک کے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میں بذات خود میں کہہ دوں، میں خیبر پختونخوا سے اگر حضور امیر المجاہدین کا میں نے ساتھ دیا، مجھے اگر اردو میں ادھر ادھر ہو جائے، میں انتہائی مشکل سے یہ الفاظ بنا رہا ہوں، انتہائی مشکل سے، مجھے اردو میں بالکل تقریر کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو جو الفاظ کا ادھر ادھر ہونا وہ آپ ہمارے لیے جو ہے نا وہ تسامح کریں گے، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ یقین کرے میں نے اگر حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، میں تو پہلے سے شاگرد نہیں تھا، مرید نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا جب صرف نوا ہمارے استاد محترم ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ استادوں کے شاگرد تھے، تو میں بھی بالواسطہ شاگرد ہوا، تو وہ پڑھاتے تھے کہ ہمارے استاد یہ کرتے تھے، ہمارے استاد وہ تحصیل ابواب صرف پڑھاتے تھے، تو ہمیں وہ یاد تھا کہ اس طرح حضور امیر المجاہدین ایک شخصیت ہے۔ لیکن پھر میں نے ایوان اقبال میں آپ کو سنا اور پھر آپ کی قربانیوں کو دیکھا، حضور امیر المجاہدین نے جو تکالیف اٹھائی ہیں، خدا کی قسم مجھے اب احساس ہو رہا اب کہ وہ کس طرح پورے پاکستان کو ہر کارکن کے پاس، ہر ذمہ دار کے پاس کس طرح جاتے تھے اور کس طرح ان کو گھر گھر میں یہ پیغام انہوں نے پہنچایا، اور پھر اتنی تکالیف کے باوجود کہ جب آپ کو اتنی تکلیف تھی، خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ میں نے جیل کے اندر مہینے سے زیادہ گزر چکا تھا، تو میں آپ کا یہ گردن مبارک یہاں دبا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے اس گردن مبارک پر یہاں پر کالے کالے نشانات تھے، تو میں نے کہا بابا جی یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بابا جی نے فرمایا کہ جب میں گرفتار ہو رہا تھا تو وہ پولیس والے یہاں پہ وہ ڈنڈے مار رہے تھے، جو ادھر شاگرد تھے، جو کارکن تھے، وہ اس طرح میرے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں استادوں کو نہیں مارنا، ہمیں مارنا، تو بابا جی تو شفیق بڑے تھے، تو بابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کارکنوں کو یوں اپنے آپ سے ہٹایا اور میں نے پولیس والوں کو کہا کہ نہیں یہ تو ابھی بچے ہیں، ان کے تو ابھی یہ ٹائم نہیں ہے لبیک کے نعرے کا، ان کے تو کھیل کود کا ٹائم تھا، میں نے ان کو لبیک کے نعروں پر اور میں نے ان کو یہ مشن دیا ہے، اس لیے انہیں نہیں مجھے مارو، پھر وہ ڈنڈے مجھے یہاں پہ پڑے، پھر آپ کے پاؤں مبارک کو میں نے دیکھا کہ اس میں جو ہے نا سوجن آ چکے تھے اور بہت زیادہ آپ تکلیف میں تھے۔ خطیب الاسلام کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا کہ حضور آپ تو ماشاءاللہ ایسے مدرس ہے اور ایسے عالم ہے کہ اگر آپ مدرسے میں ابھی بیٹھ جاتے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے شاگرد اپنے علم دین کی اس پیاس کو بجھانے کے لیے یہاں پہ آتے، آپ سے احادیث شریف پڑھتے، ابھی بخاری پڑھا رہے تھے اپنے مدرسے میں، یقین کریں جب ہم آتے کوئی ایک حدیث سناتا اور پھر اس کی ایک شرح کرتا، ہم نے سوچتے تھے کہ یہ شرح تو ہم نے نہ کسی استاد سے سنا نہ کسی شرح میں ہم نے دیکھا، یہ کہاں سے بابا جی پڑھتے ہیں، اور اس انداز سے کہ بندے کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حدیث میں نے سنا ہے اس سے پہلے، تو آپ کو اللہ کریم نے تو وہ سب طاقتیں ہر رنگ میں میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کو رنگ دیا تھا، تو آپ اگر ادھر درس و تدریس کرتے تو ہزاروں علماء آ جاتے، بڑا کام ہوتا، اور پھر بتاتے کہ میں نے بتایا کہ حضور ویسی بھی شران آپ پر جو ہے نا آپ کو رخصت ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلتے تو آپ کو رخصت ہے کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، تو کہہ رہے کہ جب میں نے یہ بات کی تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بابا جی نے فرمایا مجھے کہ خطیب الاسلام مجھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہ قربانی آرام نہیں دے رہا کہ جب وہ نابینا ہو کر یرموک گئے اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں جنگ کے لیے تو آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، دشمن کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو نشانہ لگانا پڑتا ہے، پھر ان کے تیر سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، تو یہ تو ضروری ہے آنکھیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے کہ دشمن جنگ میں ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، 36,000 ہے، اور رومیوں کی تعداد وہ 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے، 2,40,000 تقریباً، تو اگر میں شامل ہو جاؤں تو میرے شامل ہونے سے مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، اور پھر مجھے پتا ہے کہ آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن مجھے ایسا کرنا کہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ مجھے عطا کر دینا اور مجھے ایک اونٹنی پر بٹھا دینا، تو میں اس جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر اس اونٹنی کو سب لشکر کے آگے کر دینا۔ مجھے کیا پتا کوئی کہاں سے تیر مار رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، میں بے خوف و خطر ہو کر اسلام کے جھنڈے کو یوں اپنے سینے سے لگا کر آگے بڑھوں گا۔ پیچھے لشکر کو حوصلہ مل جائے گا کہ ہمارا پرچم بلند ہے، ہمارا علم بلند ہے اور آگے جا رہا ہے، وہ بھی آگے جائیں گے، لشکر کو حوصلہ ملے گا۔ اسی انداز میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا اپنے سینے سے لگا کر نابینا ہو کر میدان میں نکلے اور آگے جا رہے تھے، اور جب شہداء کے جسم کو تلاش کیا گیا تو آپ کا جسم مبارک سب سے نیچے تھا، اور اس وقت جب آپ کے روح پرواز کر چکے تھے، آپ شہید ہو چکے تھے، تب بھی آپ نے اسلام کی جھنڈے کو اپنے سینے سے جدا نہیں رکھا پر اپنے سینے کے پاس ہی رکھا۔ اس لیے آپ خود بھی فرماتے تھے، اکثر آپ خود بھی فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن میرے کریم آقا نے سوال کیا کہ جب آپ کی عزت پر بات آتی تھی تو بڑے اچھل کود ہو جاتی تھی کہ نہیں یہ تو میری عزت کی بات ہے، اگر قوم کی عزت پر بات ہوتی تو غوری شاہین اور عبدالی بھی جو ہے نا وہ نشانہ مارتے، اگر سرحد کی بات ہوتی اور اگر قوم کی بات ہوتی تو جب میرے عزت و ناموس پر وار کیے گئے تو پھر آپ کی یہ طاقتیں کہاں پڑتی، پھر آپ کی جوانی کہاں پڑتی، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے ادھر۔ اس لیے مسلمانوں، میرے کریم آقا کے غلاموں، اب آپ نے انشاءاللہ تعالی حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے قائد ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم اس کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے، اپنے علاقوں میں انشاءاللہ تنظیمی طور پر مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہر بندہ اپنی استطاعت کی مطابق تحریک کے لیے وقت دے گا انشاءاللہ، ہر بندہ حضور کے دین کے لیے یہ نہ کہے کہ میں قبلہ بابا جان کے لیے یا حضرت امیر محترم کے لیے یا اپنے عمراء کے لیے یا شفیق امینی کے لیے، نہیں، ہماری تو بات ہی نہیں ہے۔ مجھے مذاکرات میں ایک وزیر نے کہا کہ میں نے اتنے منتیں کرتے کسی کو نہیں دیکھا جو آپ کے سامنے ہم منتیں کر رہے ہیں، اور میں نے 70 سالہ دور میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ 70 سالہ دور میں کبھی آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ایک بھی بات نہیں کی، جب بات کی تو حضور کے دین کی بات کی ہے۔ میں نے کہا اگر ہمیں کوئی چاہیے تو پھر آپ کہے، ہماری طرف کوئی چیز ہو تو آپ کہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کوئی آپ کو تکلیف ہو یا قوم کو تکلیف ہو، لیکن یہاں تو بات میرے مصطفی کریم کی عزت و ناموس کی ہے۔ یہاں پر تو انہوں نے سرکاری طور پر گستاخی کی ہے، سرکاری طور پر جواب دینا پڑے گا، اس لیے آپ نے انشاءاللہ تعالی مضبوط سے مضبوط تر ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی خدا کی قسم ہم نے علماء سے سنا، اور یہ علماء پھر آپ کو بتائیں گے، میرے خیال میں حدیث تو نہیں ہے لیکن علماء اور صلحاء کا ایک قول ہے، اولیاء صالحین کا ایک قول ہے کہ جب اللہ کی ولی زندہ ہوتے ہیں تو وہ مثال اس طرح ہے جیسے تلوار میان میں ہو، لیکن جب وہ وصال فرما جاتے ہیں تو پھر وہ تلوار میان سے باہر نکل آتا ہے۔ خدا کی قسم حضور قبلہ امیر المجاہدین اب پورے توجہ کے ساتھ ان کے فیض سے الحمدللہ پوری تحریک مستفیض ہو رہی ہے، اور وہ بالکل نگرانی فرما رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وصال کے بعد یہ قافلہ الحمدللہ اس طرح جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کوئی 1000 مرتبہ روکنے کی کوشش کرے یہ رکے گا نہیں، انشاءاللہ یہ آگے ہی بڑھتا جائے گا۔ اور قبلہ امیر المجاہدین نے جو اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ یہ دین تو آنا ہی آنا ہے، انشاءاللہ ہماری یقین ہے کہ آپ کامل ولی اللہ تھے، آپ اللہ کے ولی تھے جب آپ نے یہ گفت کی ہے کہ انشاءاللہ یہ دین تو آنا ہی آنا ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ بس ہم نے صرف انشاءاللہ تعالی
اپنی وفاداریوں کا یہ سفر انشاءاللہ تعالی جاری رکھنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ تخت پر ہوگا، انشاءاللہ دین مصطفیٰ تخت پر ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو میرے کریم آقا کے غلام میدان میں ہے، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ خوشخبری جو کہ حضرت علامہ اقبال نے جس کے نوید سنائی تھے، اور وہ یہ تھے کہ سنا ہے میں نے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اور سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، انشاءاللہ تعالی وہ شعر ہوشیار ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور میدان میں نکل چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا، ہم انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ اور ہر لحظہ تحریک کے ساتھ ہے۔ میں اپنے برادر مکرم